السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق المدرار ویلفیئر جو کہ المدرار انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر شیخ عاطف احمد صاحب کا ایک ادارہ ہے، اس میں میری ذمہ داری ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ریسکیو آپریشن ہیڈ کے طور پہ ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے چند جگہوں پر آپ جیسے طلباء کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اعزاز ہے، اور شیخ عاطف احمد صاحب کی یہ تربیت ہے تو آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا ٹاپک ابھی سر نے بتایا کہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہے، چونکہ میں جس ادارے سے یا جس ڈیزگنیشن پر ہوں، میں نے جو لوگوں کے اندر درد دیکھا وہ ہیومینٹی کے اوپر ہے کہ ہیومینٹی کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے شہر، ہمارے علاقے، ہمارے ملک کا ہر بچہ جو ہے وہ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ضرور جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرے۔ میری جو آج کی یعنی کہ مختصراً کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ٹاپک ہیومینٹی ہے، انسانیت۔ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ بیسیکلی انسانیت اس ورڈ کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان دوسرے کے لیے محسوس کرے، اس کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے، اس کی جو ہے جتنی زیادہ پرابلمز کو وہ فیس کرتے ہوئے دیکھے کسی کو، اور اپنے اوپر وہ غور تدبر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے، اس تکلیف سے جو ہے بچایا ہوا ہے۔ نہ صرف بچایا ہوا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن جہاں کہیں نماز، روزہ، دیگر احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، ان میں ایک جو مین امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ہیومینٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین تبلیغ تھی، مین تعلیم تھی، وہ تھی ہیومینٹی۔ انسانیت کیا ہے؟ 40 سال بعد نبوت ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر ہی تو کام کیا۔ انسانیت کیسی کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف میں دیکھا تو فوری طور پر اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ ایک واقعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، شاید کہ ہمیں اس سے انسانیت کا ایک بہت بڑا سبق ملے۔ آج بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ نعرہ لگاتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے بہت بڑے علم بردار ہیں، جبکہ بی آنیسٹلی کہا جائے تو یہ دین اسلام ہی اصل ہیومینٹی کا علم بردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ حقیقی انسانیت کے علم بردار تھے۔ ہیومن رائٹس کے جتنے ادارے ہیں کبھی غور و تدبر کریں، وہ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ظلم ہو گیا، ہم خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو ہے لیبر چائلڈ کے حقوق کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ بچوں کو مزدوری سے روکا جائے، ہم اس چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب ذرا غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہیومن رائٹس کے ادارے یہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہی لوگ، ہم آتے ہیں پہلے اسلام کی طرف کہ اسلام انسانیت کا درس کہاں سے شروع کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے والدین کو جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہوئے دیکھو تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے نا، یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو جب وہ بڑھاپے کی عمر کو آ جائے، کیونکہ اب ان کا جو ایک ماحول ہے وہ آپ سے بچکانا ماحول جو بچپن میں آپ کے لیے انہوں نے کیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو توجہ دیں۔ یہاں پر ہیومن رائٹس کیا کرتی ہے کہ انہی ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جاتے ہیں، جن ماں باپ کو بڑھاپے میں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس دعا کی ضرورت تھی، میرے ساتھ کی ضرورت تھی، آج میں نے ان کو اولڈ ایج میں جا کر چھوڑ دیا۔ اس مغرب، اس ہیومن رائٹس کے علم بردار کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کا قرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ دیکھیں گے جس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، صرف آپ کو اپنا دودھ پلایا، اور وہ عورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہ تعظیم ان کو دیتے ہیں کہ اس نے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا۔
میری ماں دنیا سے جا چکی تھی، اس عورت نے مجھے جو ہے اس وقت جو ہے سنبھالا، یہ وہ لے پالک ماں تھی۔ تو ہمارے پاس تو حقیقی ماں موجود ہے۔ تو ذرا غور کریں، انسانیت کا درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ انسانیت کا درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث جس کی سند میں مسائل ہے، لیکن اس کو ایک واقعے کے طور پہ اگر نقل کیا جائے تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات اس سے سمجھ میں آئے گی، انسانیت کہتے کسے ہیں۔ ایک عورت جو کہ بوڑھیا ہے، بوڑھی عورت ہے، اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتی، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اپنی گٹھڑی لیے ایک کونے پر کھڑی ہے، اور پورے قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے، وہ ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے، اس کی باتوں کو جو بھی سنتا ہے، وہ فوری طور پہ اس سحر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ بے دین ہو جاتا ہے، وہ اس کے مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا تمہیں اگر اس طرح کے شخص سے کوئی واسطہ پڑھنے سے بہتر ہے تم اپنے علاقوں کو چھوڑ جاؤ۔ وہ بڑھیا عورت اپنے جو بت ہوتے ہیں، لات، منات، عزا، ان بتوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ اس کا حل کیا ہے، لیکن چونکہ وہ بت ہیں جواب تو نہیں دے سکتے۔ دل میں شیطانی خیال ڈال دیتا ہے کہ تو اس بستی کو چھوڑ دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور تدبیر چل رہے ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت۔ اس سے ہمیں بہت بڑا میسج ملے گا اس حدیث کو کمپلیٹ ہونے کے بعد کہ ہمیں انسانیت کا درس کہاں سے ملتا ہے۔ اب وہ بڑھیا اپنا سامان لیے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی جو ہے میں یہاں سے نکل جاؤں گی تو شاید میں اس آزمائش سے دور ہو جاؤں گی۔ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لاتے ہیں، اس کا وہ جو وزن دار گٹھڑی ہے وہ اپنے کندھے پر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اماں جی آپ کہاں جائیں گے؟ آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا مجھے پہاڑی کے اس طرف جانا ہے، یہ سامان میرا وزنی ہے، ذرا اسے اٹھا کر وہاں تک چھوڑ دو، جو اجرت تمہاری بنے گی میں وہ اجرت تمہیں دے دوں گی۔ نبی علیہ السلام اس گٹھڑی کو اپنے کندھے پر لیتے ہیں اور اٹھا کر چلتے جاتے ہیں۔ راستے میں وہ بڑھیا کہتی جاتی ہے کہ بیٹا تم مجھے ایک نیک آدمی، ایک بھلے آدمی لگتے ہو، بیٹا ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور کوشش کرنا اس نام کے شخص سے بچنا، یہ ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے جادو کے شکنجے میں آ جاؤ اور کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، لہٰذا خیال کرنا، اس کے پاس نہ جانا، جہاں کہیں سنو تو اس سے دور چلے جانا۔ نبی علیہ السلام کی ساری باتیں سنتے جاتے ہیں اور وہ سفر اپنا جاری رکھتے ہیں۔ وقت آتا ہے کہ اب اس بوڑھی عورت کے ساتھ اپنا سفر ختم ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی وہ عورت کے پاس رکھ دیتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ اجرت تو لیتے جائیے۔ کہا کہ اماں جی یہ کوئی کام تھا جس کی میں آپ سے اجرت لوں؟ یہ تو میرا فرض تھا، میں یہاں تک چھوڑنے آیا ہوں، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب اس عورت تک یعنی وہ جانے لگتے ہیں تو عورت کیا کہتی ہے، وہ بڑھیا کیا کہتی ہے، بیٹا جاتے وقت اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ تو ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں جی جس شخص کے بارے میں آپ پورے راستے بات کرتی ہوئی جا رہی تھی میں وہی محمد علیہ السلام ہوں۔ اس عورت، اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ایک ہی بات کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ذرا غور کریں کتنی بڑی انسانیت کا درس ہے جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے، محمد کریم علیہ السلام کی ذات ہمیں دے رہی ہے۔ ہم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم انسانیت کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ آپ یقین کریں کہ جس وقت ویلفیئر کو جوائن کیا تھا، بچپن سے پڑھتے آتے تھے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، انسانیت کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ 2021 میں جب المدرار ویلفیئر کو جوائن کیا اور میرپور خاص سٹی سے اس کام کا آغاز کیا، تو اسپتالوں میں جانے کے بعد جو اسپتالوں میں مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں
کہ اگر ہمارے گھر میں کھانا اضافی بچ جاتا ہے ہم اس کو اچھی طرح پیک کر کے کسی ایک مریض تک پہنچا دیں